دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ منگل کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس دن اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ عظیم ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہت ہی خاص اور بہترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں آج کے دن کا ہر انسان بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے، کیونکہ آج کے دن واضح مدد اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی طرف بھیجی اور جنگ بدر میں آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ جنگ تم لڑ رہے تھے، حالانکہ وہ جنگ تو ہم لڑ رہے تھے۔ اللہ والوں، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج 70واں روزہ ہے اور آج 70ویں تاریخ کو 70ویں روزے کو اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی طرف بڑی ہی خاص مدد بھیجی اور اسلامی تاریخ کی وہ سب سے بڑی جنگ عظیم وجود میں آئی اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ والوں، آج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح سے جنگ میں نقاڑے بجائے جا رہے تھے اور مسلمان جو تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ نعرے تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کفار کے دل میں ہیبت طاری کر رہے تھے، آج آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ اکبر کا بہت ہی خاص عمل لے کر آیا ہوں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں آج کا دن بہت ہی بڑا دن ہے اور آج کے دن کا میں نے خود بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا 70واں روزہ آئے اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ایسا افضل ترین ذکر ہے، ایسا پائیدار ترین ذکر ہے جسے پڑھتے ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آسمان سے اللہ پاک کی نوری ملائکہ، نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور آپ کے لیے آسانیاں کر جاتی ہیں۔ دوستوں آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہم دوبارہ کبھی کسی اور کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے، کبھی جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور نہ ہی در بدر کی ہمیں ٹھوکری کھانا پڑے۔ تو اس لیے آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ منگل کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ جس سے پڑھنے کی توفیق ملے گی، جس کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق ہوگی، وہ تو سمجھ لے کہ اللہ پاک کے چنندہ بندوں میں سے ایک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دن یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ آج اس ویڈیو میں آ گئے ہیں، بس آپ لوگوں نے اب کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، تاکہ آج کے اس مبارک اور بابرکت دن کی فضیلت سے بھی روشنا ہو جائے اور آج کا یہ خاص عمل جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمایا ہوا عمل ہے، اس کے ذریعے آپ لوگ آج کامیاب ہوں۔ آج میری بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ منگل کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اگر میرے رب نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی۔ اگر یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کے اندر رونق، شام کو افطاری کے اندر رونق۔ ماہ رمضان کی عظمت برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب برات گزر چکی، شب معراج اور رجب کا مہینہ بھی گزر چکا، اب صرف رمضان کا مہینہ باقی ہے، اور بہت سے لوگوں نے رمضان کی چاند رات کو بھی ضائع کر دیا، اس کی بھی قدر نہ کر سکے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ آ چکی ہے، جنگ بدر کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، یہ ہماری ناکامیابی ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کیا، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ پہلے عشرے کے اندر ہی اپنے معاملات کو بہترین کروا لیں، لیکن شاپنگوں کے چکر میں، اپنے کپڑوں کے چکر میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور رب فرماتا ہے جو مجھے بلاتا ہے میں پھر اس کو بھی بھلا دیتا ہوں۔ تو دوستو، آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایسا باکمال اور ایسا پائیدار وظیفہ ہے کہ آج آپ لوگوں کی پریشانیاں، آپ لوگوں کی مصیبتیں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گی۔ میرے رب نے چاہا تو آج آپ کے لیے ایسی آسانیاں ہوں گی کہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی اللہ پاک کا پیارا بندہ روزے کی حالت کے اندر اپنے کسی روزے دار بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو کم از کم ایک بار تو افطار کروائیں، اور رب کے لیے کروائیں۔ ایسا نہیں کہ پورے محلے کے اندر بتا دیں کہ میں نے فلاں کو افطار کرائی، یا اپنے گھر میں بتائیں، نہیں، کسی کو نہیں بتائیں، صرف اللہ رب العالمین، اور یہ آپ کا راز ہونا چاہیے۔ دوستو، آج بہت ہی خاص دن ہے، کیونکہ آج اصحاب بدر ہوئی، اور اصحاب بدر میں بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اصحاب بدر کا وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اصحاب بدر کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آج کے دن اصحاب بدر کا واسطہ دیں، وسیلہ دیں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وہ اللہ پاک تو راضی ہو جاتا ہے، یہ دنیا دار ہی ہیں جو راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عمل، یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے اس طرح کی آسانیاں لے کر آئے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آج کا یہ عمل اتنا خاص اور اتنا پائیدار ہے، آج کا یہ عمل اتنا بہترین ہے کہ آج آپ لوگوں کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ منگل کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے اس طرح کی آسانیاں ہوں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے جو اللہ کی بڑائی، قدرت اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور دوستو، آج جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگ بدر کا جو سما تھا، اس کے اندر صحابہ کرام بھی اسی نام کے ذریعے اللہ پاک کی مدد مانگا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا تھا۔ اللہ والوں، دن میں 5 بار اذان میں بھی اللہ اکبر 6 بار پڑھا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی رکن اور حصہ ہے۔ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے، اور رکوع اور سجدے میں بھی بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب انسان کسی پریشانی یا خوف میں ہو تو اللہ اکبر کہنے سے دل کو ہمت اور سکون ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب کسی مشکل یا جنگ میں ہوتے تو اللہ اکبر ہی کہتے، جس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا تھا، اور اللہ اکبر کا ذکر کرنے سے دل کو سکون تو ملتی تھی، توجہ بھی ملتی تھی، اور رب العالمین کی مدد بھی ملتی تھی۔ اس لیے یہ عمل میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہے وہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اس طریقے کے ولید بن مغیرہ جو اس طریقے کے دشمن تھے، نبی پاک کو تکلیفیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے،
उन सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का मजा छकाया और फिर इरशाद फरमाया कि ए हबीब तुम जाओ इनके करीब तकरीर करो। भला कोई मुर्दों के आगे भी तकरीर करता है, लेकिन पता क्या चला कि नबी पाक ने अपने इस अमल से बता दिया कि मरने के बाद कुव्वत समात और ज्यादा बेहतर हो जाती है, यानी वो आपकी हर बात सुनते हैं। अब ये मदद का तो विषय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मदद करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक ने कितने अपने जो है वो बरगुज़िदा बंदों को इख्तियारात बख्शे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर नेक बंदों का वसीला पेश किया जाए तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा ये बात तो साबित शुदा है। अब मदद की बात में नहीं आते, उस बहस में नहीं पड़ते। तो बात यह है कि अगर कोई मदद भी मांगता है तो रब का वली समझ के ही मांगता है, खुदा समझ के तो कोई भी नहीं मांगता। तो लिहाजा ये तो फिर फिरका वारियत की बात हो जाएगी। तो लिहाजा हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और अपने इस अमल की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज माह रमजान की 17 तारीख है और जंगे बदर का बहुत ही खूबसूरत वाकया पेश आया और अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को फतह की नवीद भी दी और इस्लाम को कुव्वत व गलबा भी अता फरमाया। बहुत सारे इलाकों पर आप लोगों को कमान भी मिली और कुफ्फार के दिल में रौब भी पैदा हुआ। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों की खिदमत में नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बताया हुआ अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा रहे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से बजाय बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ व लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है तंगदस्त है सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का बेबरकती का घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निज़ाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते, वज़ाइफ कहाँ से कबूल होंगे।
تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔
اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں
کہ اس عمل اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا، اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدے مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ آپ بھول جاتے ہیں، ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔